دعا قبول نہ ہوتی، یعنی پروردگار جو ہے اسے آخرت میں ذخیرہ کر لے گا، آخرت میں ذخیرہ کر لے گا۔ تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان دیکھیں مایوس ہو جاتا ہے نا، کہتا ہے نا کہ ہم جو ہے بہت دن سے دعا کر رہے ہیں، مثلا جو ہے شادی کے لیے کہا کہ ہم دعا کر رہے ہیں لیکن جو ہے شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے مصلحت ہے پروردگار کی، ہے نا، یعنی جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ جو ہے دعا کرتا رہے۔ اور کچھ جو ہے موقع مرحلہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس میں سے ایک تو یہی ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ، سمجھ گئے، اور سحر کے وقت جو ہے دعا جو ہے قبول ہوتی ہے نا۔ بہت سے موقع و مرحلے ہیں نا کہ اس وقت بھی ہے کہ جب امام خطبہ دے چکا ہو ہے نا، تو وہ موقع ہے روز جمعہ نا، سورج جو ہے نصف غروب کر چکا ہوا ہے نا، آدھا غروب کر چکا۔ اب تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، نیٹ وغیرہ تو ہے، فوراً آپ معلوم کر لیں گے، ہے نا، فوراً جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ جب نصف سورج غروب کر چکا ہو، ہے نا۔ خود جو ہے رسول اسلام نے فرمایا، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے نا کہ نصف سورج روز جمعہ ڈوب جائے، ہے نا، نصف باقی ہو تو پھر اس وقت دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے نا۔ اور اسی طریقے سے ہے نا رزق کے سلسلے سے ہے کہ جب تک جو ہے سورج نکل نہ جائے اس وقت تک جو ہے انسان بیدار رہے ہو۔ تو ان کے لیے جو صبح میں اٹھتے ہیں نماز سے، جو بیداری نہیں ہے تو اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے نا، کہ مثلا جو ہے وقت یہ ہوا کہ نماز پڑھ لیا، تو اب نماز پڑھ لیا تو اب اسے چاہیے کہ ٹھیک ہے تھکا وکا ہوا ہے سو جائے، لیکن اتنی دیر تک جگا رہے کہ جب تک سورج نہ نکل جائے، کچھ نہیں تلاوت قرآن مجید کرے، دعا پڑھے، ہے نا، کوئی جو ہے دعا وغیرہ صلوات وغیرہ پڑھتا رہے، اور جب سورج نکل جائے ہے نا تو اس کے بعد ہے نا سو جائے، ٹھیک ہے، مثلا تھکا ہے یہ ہے تو چلیے سو جائے، لیکن جب تک سورج نہ نکلے اسے چاہیے کہ وہ جو ہے بیدار رہے نا، اس وقت جو ہے رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق ملتی ہے، اور اس کا ایک سبب یہی ہے رزق کی تنگی کا ایک سبب یہی ہے نا کہ انسان جو ہے جو اہم وقت ہے اس وقت جو ہے سوتا رہتا ہے نا۔ دیکھیں رزق اور دولت یہ تمام چیزیں کثرت کا ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن برکت ہونا مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ برکت ہو، ہے نا، کثرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص جو ہے جیب میں 500 روپیہ رکھا ہے نا، نیک کام بھی کر رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے 100-200 بچ گیا ہے نا، اور کوئی جو ہے 2,000 کی 10,000 لے کر آیا ہے نا، معلوم ہوا کہ ادھر ادھر خرچ بھی ہو گیا، کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں بچا ہے نا، پھر جا کے جو ہے معلوم ہوا کہ دوسرے دن جو ہے کسی سے مانگ رہا ہے، تو یہ جو 500 رکھا تھا یہ برکت ہے، معلوم ہوا 10,000 ہے تو برکت نہیں ہے نا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس جو ہے 10,000 ہے تو کہیں جو ہے بیوی بیمار ہے، کہیں بچے بیمار ہیں، کہیں فریج خراب ہو گیا، کہیں واشنگ مشین ہے نا خراب ہو گیا ہے نا، تو کہیں ون بھی بولتے ہیں، گرم ورم ون بولتے ہیں نا، وہ پڑھیے صلوات پڑھیے محمد، تو ون خراب ہو گیا ہے نا، تو کہیں جو ہے یہ خراب ہو گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بیچارہ جو ہے مہینے میں، مثال دے رہے ہیں کمی کا مثال، مہینے میں جو ہے معلوم ہوا کہ 10,000 یا 15,000 پا رہا ہے، اور 10 ہی دن میں سب خرچ ہو گیا، اور ایک بیچارہ جو ہے مثال کے طور پہ 5,000 پا رہا ہے، اب آپ دیکھیں اس کا تو 10 دن میں خرچ ہو گیا سب، ہے نا، پھر دوسرے سے مانگ رہا ہے، اور یہاں جو 5,000 پایا 2-3,000 خرچ ہوا، 2,000 بچ بھی گیا، اسی کو تو برکت، پڑھیے صلوات، اسی کو جو ہے برکت کہتے ہیں نا۔ برکت کی کچھ چیزیں ہیں نا، کچھ چیزیں ہیں برکت۔ ایک چیز یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ دور وہ زمانہ بھی نہیں رہ گیا ہے نا کہ پہلے لوگ بزرگوں کا احترام کرتے تھے، ہے نا۔ بہرحال بزرگ بھی پڑھیے ایک صلوات پہلے، ہے نا۔ تو اب وہ جو ہے نا وہ چیز نہیں رہ گئی، تو ایک وجہ یہ ہے نا بزرگوں کا احترام نہ کرنا، اور دوسری چیز سلام میں پہل کرنا ہے، یہ بھی جو ہے برکت کا ثواب ہے کہ سلام میں پہل کریں، یعنی بلند آواز سے اور سلام میں جو ہے پہل کریں، ہے نا۔
بعض جو ایسے متکبر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں سلام کرے ہم کچھ ہیں، ہے نا، یہ جو ہے امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں سلام کرے، یا مثلاً یہ ہیں کیا ہم جانتے ہیں، ہوتا ہے نا، اور جو ہے اس امید میں رہتے ہیں کہ وہ سلام کرے. اس لیے ہے نا تاکیداً مستحب ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، ہے نا. اب یہ نہ سوچے کہ یہاں مثلاً یا اور کہیں بھی کہ اب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مثلاً جو ہے بیوی ہیں، اب جو ہے یہاں جو ہے نا ناک کا مسئلہ نہیں، بیوی ہو چاہے بچے ہو سلام کیجیے، ہے نا. جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، ہے نا، سلام بلند آواز سے سلام کیا. اب ظاہر سی بات ہے ثواب الگ ہے نا، کہ جو سلام کر رہا ہے نا پہل کر رہا ہے تو 71 70 ہے نا ایک ہی گناہ تو ملے گا جواب دینے والے کو، ہے نا. سلام میں جو ہے پہل کر رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اب وہ الگ مسائل ہے نا، کہ پہلے تو الگ تھا، ہے نا. اب تو خیر حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں نا کہ اگر جو ہے بیوی کو سلام کر دیجئے، ہے نا، آپ بڑے بزرگ دیکھ لیں گے تو کہیں گے دیکھو اب کیا ہو گیا، ہے نا. اب بہرحال اب تو کم ہے لیکن پہلے زیادہ تھا، ہے نا. پہلے تو ہے نا مثلاً یہ ہوا، اگر جو ہے جو بزرگ ہیں ہو سکتا ہے وہی بتائیں گے، ہمیں بھی معلوم نہیں، ہم تو سنے کہ اگر جو ہے بیوی اگر خط لکھ دے شوہر کے پاس، ہے نا، بڑا عیب مانا جاتا تھا، ہے نا. خط جو ہے بیوی نے شوہر کو لکھ دیا مثلاً باہر کما ہوا، پڑھیے صلوات، بات آگے بڑھ گئی ہے. تو سلام کرنا. اور اسی طریقے سے نام کے سلسلے میں، ہے نا، نام کے سلسلے سے کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی بچیاں ہوں گی، علی احمد اور طالب اور جعفر نام کے بچے ہوں گے، نا، اگر احمد نام یا محمد نام رکھا ہے تو پھر جو ہے اس نام کی وجہ سے اس گھر میں جو ہے برکت نازل ہوگی، ہے نا. نام کیا یہ ہے نا. اچھا اب نام کا بھی مسئلہ الگ ہو گیا ہے نا. نام کا دیکھیے پرانے ہی نام میں برکت ہے، نیا نام ہم جو ہے نا اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. نیا نام جو ہے تلاش کرتے ہیں، اور آج کل تو نیٹ وغیرہ پہ چلے گئے، ہے نا، اور دیکھا ڈھونڈا، ایسا نام ڈھونڈا کہ اسلام کا کوئی ملے ہی نہیں. ارے پرانے ہی نام میں برکت ہے نا. معلوم نہیں وہ ترکی زبان میں ہے کس زبان میں ہے نا، اور جس نے معنی وغیرہ لکھا ہے پتہ نہیں کون لکھا ہے، معتبر ہے نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. اور معلوم یہ ہوا پہلے جو ہے نام کے سلسلے سے بزرگوں سے کہتے تھے، ہے نا، بزرگوں اور آگے بڑھتے لیکن جان بوجھ کر نہیں بڑھے، سمجھ گئے نا. پہلے علماء سے کہتے تھے نام نکالنے، اس لیے نہیں کہ برا اور نہ مانی اپنے چکر میں پڑے ہیں، ہے نا، اس میں کیا ملے گا ہم. بہرحال تو پہلے بزرگوں سے کہتے تھے نا، گھر میں جو بزرگ ہوتے تھے، ہے نا، دادی، ہے نا، یا مثلاً جو دادا، نانا نانی، جو بھی بزرگ ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ آپ جو ہے نام تزویج کیجیے. لیکن الحمدللہ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن بعض جگہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہے اس پیڑھی والے نوجوان جو ہے آگے ہیں نا. اب جو ہے بزرگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. یعنی نیٹ وغیرہ پہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے نا نکالا اور معنی معلوم نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے اور جو ہے مطلب کیا ہے. تو بہرحال پرانے ناموں میں جو ہے برکت. خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ فاطمہ نام ہو، اس طریقے سے احمد نام ہو، محمد نام ہو، تو اس گھر میں جو ہے نا برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ شب جمعہ میں جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. پڑھ دے 2-4 منٹ ختم کر دو، پڑھ دے. کہ شب جمعہ میں جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. کبھی جو ہے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا. ہر وقت جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے. آپ دیکھیں کہ وہ افراد جانے دور، دیکھیے کتنا بڑا دشمن خدائی کا دعویٰ کیا فرعون، ہے نا، انا ربکم الاعلیٰ. دعویٰ کیا یا نہیں، ہے نا، دعویٰ کیا کہ میں جو ہے نا خدا ہوں، دعویٰ کیا. لیکن پروردگار نے اس کی دعا بھی سن لی. سمجھ گئے. اب جب دشمن کی دعا سن رہا، اس کی دعا بھی، کہ جب دریائے نیل میں خشک سالی ہو گیا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب پریشان، پورا قوم جو ہے پریشان. لوگ آئے، کہا کہ آپ خدا ہیں،
حکم دیجئے دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، پانی جاری ہو جائے، اس لیے کہ جانور وغیرہ سب جو ہے پیاسے مر رہے ہیں، کھیتی وغیرہ جو ہے سب خشک ہو چکا، اناج وغیرہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہم جو ہے پریشان حال ہیں، لہٰذا آپ خدا ہیں، ہے نا، حکم کیجئے بارش ہو یعنی دریائے نیل جاری ہو جائے۔ تو کہا کہ نہیں چلے جاؤ، ہم تم سے ناراض ہیں، دھمکی دیا، سمجھے آپ، سب چلے گئے بیچارے، چلے گئے۔ کب تک کیا کرتے، دوسرے دن پھر آئے، کہا کہ ہم آپ کو خدا مانتے، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ دریائے نیل جاری کیجئے۔ کہا کہ چلے جاؤ، ہم سب سے ناراض ہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہم نہیں حکم دیں گے۔ پھر چلے گئے، پھر جو ہے تیسری بار آئے، ہے نا، اب آنے کے بعد کہا کہ دریائے نیل جاری کرو ورنہ ہم تمہیں خدا ہی نہیں مانیں گے۔ اب جو دھمکی دیا نا، تو یہ دھمکی جو ہے کارگر ثابت ہوئی۔ کہا ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، کس پہ خدائی کرے گا، جب کہہ دیا ہم خدا ہی نہیں مانیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے ابھی دریائے نیل جاری کرتے ہیں۔ گیا ایک گوشے میں، پہاڑی کی طرف گیا، اور جانے کے بعد پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، کہا پروردگار تجھے تو معلوم ہے تو خدا ہے نا، ہم تو خدا نہیں ہے نا، لہٰذا تجھے معلوم ہے نا، تو بارش کر دے، یہ لوگ قحط سے پریشان ہیں۔ کہا کہ جاؤ۔ اب جو ہے بارش ہوئی، دیکھیے اس کی دعا قبول ہوئی نا، دریائے نیل جو خشک تھا نا، پانی جو ہے رواں دوا ہو گیا، بات ہو گئی۔ اب جو ہے فرشتہ انسانی شکل میں آیا، کہا کہ یہ بتاؤ، ایک آقا ہے اور ایک اس کا غلام ہے، نافرمان ہے نا، وہ جو ہے اپنے آقا کو نہیں مانتا، اپنے مالک کو نہیں مانتا، تو یہ بتاؤ کہ ایسے شخص کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہا اس کو تو بس دریائے نیل میں ڈبو کر مار دینا چاہیے، ہے نا۔ کہا ٹھیک ہے، لکھ دیجئے، ہے نا، لکھ دیجئے اور سائن وائن بھی کر دیجئے، امضا وغیرہ دے دیا۔ اب جب دریائے نیل میں جب ڈوبنے لگا، ہے نا، اور جب چلانے لگا، تب فرشتے جو آئے، کہا کہ یہ سزا تم نے خود ہی تجویز کیا، یہ لکھا تھا، پڑھیے صلوات محمد وعلی محمد۔ کہا کہ تم نے جو، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے دشمن خدا ہے نا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود جب دعا کر رہا ہے تو بارش ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے نا توحید کے ماننے والے ہیں نا، تو کیسے دعا رد ہوگی، اور جو قبول نہ ہو تو سو مصلحت ہے۔ یا جناب یونس سنا دی، یہ بھی جلدی سے کیا ہے نا، شب جمعہ ہے، ثواب میں تھوڑا اور بڑھ جائے کہ جناب یونس جو ہے، بس اب اس کے بعد نہیں پڑھیں گے، ہے نا، جناب یونس جو ہے اللہ کے نبی، بہرحال تبلیغ کر رہے ہیں، 30 سال تبلیغ کیے، کوئی ایمان ہی نہیں لایا، صرف جو ہے 2 ایمان لائے، تنوخہ اور ربیل، ایک عابد اور ایک عالم، ہے ربیل عالم تنوخہ، بس 2 ہی ایمان لائے، 30 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جو ہے 2 ہی ایمان لائے۔ تو جو عابد تھا کہا کہ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بس بددعا کیجئے ان پہ عذاب نازل ہو، آپ کی بات مانی نہیں رہے، ایمان لائی نہیں رہے۔ تو جو عالم تھا اس نے سمجھایا کہ نہیں، آپ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، آپ اگر جو ہے دعا کر دیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو جو عابد تھا وہ چڑھا رہا تھا، مطلب نبی ہے، چڑھانا کیا، وہ چاہ ہی رہا تھا، ہے نا، یہی تو ہے، صرف عبادت الگ چیز ہے نا، اسی لیے فرق ہے نا، عبادت عابد جو کر رہا ہے تو اپنے لیے بہرحال۔ تو کہا نہیں بس بہت ہو گیا، بہت دن سے آپ جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی ایمان نہیں لائے، 30 سال ہو گیا، 2 ایمان لائے۔ یہ جو عالم تھا کہا کہ ایسا نہ کیجیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ بہرحال جناب یونس جو ہے گئے، اور جانے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار ہم تبلیغ کر رہے ہیں لیکن کوئی ایمان نہیں لایا، ان پہ عذاب نازل کر۔ قدرت کی آواز آئی، جاؤ فلاں دن فلاں وقت جو ہے ان پہ عذاب نازل ہوگا۔ اب آئے، اور آنے کے بعد جو ہے ابھی چلے جناب صلی اللہ کے نبی، وہ عابد کے ساتھ، عابد کو معلوم نہیں تھا، ساتھ میں نکل لیا کہ عذاب نازل ہوگا۔ اب یہ جو ہے قوم پریشان ہے، یہ عالم تھا، لوگ پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس عالم نے کہا نا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے، یہ پروردگار الرحم الراحمین ہے، اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب ٹل جائے گا۔ لوگوں نے کہا کون سا راستہ؟ کہا کہ سب جو ہے بیابان میں، صحرا میں چلو، اور جانور کے جو بچے جدا کر دو، جن ماؤں کے گود میں بچے ہیں اسے جو ہے جدا کر دو، اور پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا دعا کرو، تضرعی ہے نا، فریاد کرو، تو انشاءاللہ جو ہے ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ اب جو ہے
پوری قوم جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا دعا کرنے لگے، رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اور یہاں تک کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا ہے نا، ایک پہاڑی پہ جا کر وہ عذاب نازل ہوا ہے نا، ٹل گیا۔ اب یہ سب مصروف ہو گئے اپنے اپنے کام میں، کھیتی باڑی، کوئی ہل جوت رہا ہے، کوئی پانی ہے، کوئی پی رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ جناب اس نے سوچا کہ چلیں دیکھ لیں، جو وقت تھا وہ گزر گیا، دیکھیں یہ عالم کیا ہے نا۔ اب جب آئے تو دیکھا کہ ایک شخص پہلے ہی جو ہے کام کر رہا ہے، کھیت و جوت رہا ہے نا، اور لوگ جو ہے مصروف ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا، وہ پہچانتا نہیں تھا، تو سوال کیا کہ بستی کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، ہاں اللہ کے نبی جناب یونس ناراض تھے، بد دعا کیا ہے، ہاں نا عذاب آیا، لیکن عذاب جو ہے ٹل گیا، سب مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں، پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ اب جو ہے یہ ان کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ اب وہیں سے وہ جو ہے ناراحت ہو گئے، وہیں سے واپس ہوئے۔ اب جب واپس آئے تو کہاں کہ دریا کے پاس آئے۔ اب جب دریا کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہیں بیٹھے، کشتی آئی، کشتی پہ سوار ہو گئے۔ جیسے ہی سوار ہوئے کشتی جو ہے بیچ میں آئی، بس آخری بات ہے، گھبرائیے گا نہیں، کشتی جو ہے بیچ میں آئی۔ اب جیسے ہی بیچ میں آئی تو پھر وہی ایک مچھلی بڑی جو ہے جناب یونس کے پاس آگے تھے، کشتی کے آگے تھے، منہ کھول کے آگے آ گئی۔ اب جتنے تھے سب گھبرائے، اور پھر یہ جو ہے پیچھے آ گئے۔ اب جب پیچھے آ گئے جناب یونس تو پھر وہ مچھلی جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر پیچھے سے نکلی دہاڑتے ہوئے منہ کھول کر، سب پریشان ہو گئے۔ تو مولا نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے اپنے آقا سے ہے نا ناراض ہو کر بھاگا ہے، اس کا آقا ناراض ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ خود جو ہے پانی میں چھلانگ لگا دے تاکہ اور جو کشتی میں وہ تو بچ جائیں۔ بہرحال قرآن اندازی وغیرہ ہوا ہے نا، اب سمیٹ رہے ہیں، بہت سمیٹ رہے ہیں، ہوا ان کا نام نکلا، پھر مچھلی نے منہ کھولا اور جو ہے اس نے انہیں چھلانگ لگا۔ بہرحال مچھلی نے اپنے شکم میں لے لیا، نیکن من الظالمین، یہ پڑھتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے۔ بہرحال بعض میں یہ ہے کہ 24 گھنٹہ جو ہے اس میں تھی، بعض کیا روایت ہے 4 دن تھے، بعض 1 ہفتے کا ہے۔ بہرحال اب اس سے بحث نہیں ہے، تو بہرحال یہ تھے، اور آخر کار جو ہے وہی تسبیحات پڑھتے رہے۔ آخر کار پھر جب مچھلی کے شکم سے نکلے، جب ساحل کی طرف آئی، ایک دم پتلے دبلے، سمجھ گئے، جلد جو ہے سبز ہو گیا تھا۔ اب اندازہ لگائے ہیں نا، کوئی اے سی وغیرہ میں تھوڑے تھے، مچھلی کی شکم میں ہے نا، تعجب نہ کیجیے گا، ایک دم پتلے دبلے ہے نا، جلد سبز ہو گیا، پریشان۔ اب نکلے دریا کے باہر ہیں، ٹہل رہے ہیں، تو پروردگار نے ایک کدو کا درخت پیدا کیا ہے نا، کدو کا درخت پیدا ہوا۔ بہرحال کدو لکھا ہے تبھی ہے نا، اب یہ نہ کہ یہ زمین میں رہتا ہے، کیسے ہے کیا ہے نا، اس دور میں الگ رہا ہوگا، آج کل الگ ہے، دیکھ نہیں رہے ہیں پہلے کیسے ہوتے، اب کیسے فرق ہو گیا نا۔ تو بہرحال کدو کا درخت ہوا، اس کے سائے میں یہ بیٹھتے تھے، اور یہاں تک کہ اسی کے سائے میں بیٹھتے تھے، پھر ٹہلتے تھے ہے نا، جس کی وجہ سے یہ صحت مند ہو گئے، طاقتور ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ تو ایک دن جب ٹہل رہے تھے، چل قدمی کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے، جب ٹہل کے ادھر سے واپس آئے، کیا دیکھا کہ کدو کا درخت جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ تو بڑے غمگین ہوئے، ناراحت ہوئے، کہا پروردگار یہ کدو کا درخت جو ہے کیسے خشک ہو گیا، سوکھ گیا۔ تو قدرت کی آواز آئی، یونس یہ بتاؤ تم غمگین کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ اس کدو کے درخت کے نیچے ہم بیٹھتے تھے ہے نا، جس کی وجہ سے ہم صحت مند ہو گئے۔ قدرت کی آواز آئی، یونس اس درخت کو تم نے نہیں لگایا، نہ تم نے پانی دیا، نہ سورج، نہ روشنی، نہ درخت اگایا، صرف سائے میں بیٹھتے رہے اور خشک ہو گیا، تو اس قدر جو ہے تم غمگین ہو گئے، اور ہم نے جو ہے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور تو نے بد دعا کیا، تب کچھ سوچا نہیں؟ پڑھیے صلوات محمد۔ تم نے سوچا نہیں کہ یہ ہمارے بندے جو ہے ہمارے نزدیک ہے نا کتنے محبوب ہیں، پیارے، لہذا دعا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھ دے کیا 10 منٹ؟ نہیں جان دیے، وعدہ بار بار کیے ہیں، تو دعا جو ہے بہرحال ہر وقت انسان کو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی جو ہے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوس ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے۔
بہرحال آپ دیکھیں خود امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت کربلا کے میدان میں جب رخصت ہو رہے تھے تو بہن زینب سے کہا کہ بہن زینب ہمیں دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، نماز شب میں فراموش نہ کرنا، کہا کہ ہمیں جو ہے نماز شب میں یاد رکھنا۔ ہاں زادار و شہزادی نے بتایا کہ دیکھو ہمیں اسیر نہ سمجھنا ہے، ہمارے پاس کتنا اختیار ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے، کوفے کی دیوار چھت نیچی تھی، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو لوگ منظر دیکھنے کے لیے چھت پہ آ گئے ہیں نا، عورتیں آ گئی، مرد اور زن سب جو ہے ازدحام ہو گیا کہ خارجی نے خروج کیا ہے، لیکن جو ہے ایک مومنہ تھی چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظر جو جناب سکینہ پہ پڑی، زینب پڑی، اس سے رہا نہیں گیا نا، دیکھا اس نے کہ بچی جو ہے بھوکی ہے، پیاسی ہے، تو اس نے اپنے کنیز سے کہا کہ کاشے میں پانی لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، اور آئی، بس آخری فکرہ آئی، اور آنے کے بعد جناب سکینہ کو دیا، کہا بیٹی تم بھوکی اور پیاسی معلوم ہو رہی ہے، بی بی کھا لیجئے پی لیجئے، تو جناب زینب نے کہا کہ ایسے تو بہتر نہیں، پوچھو کوئی حاجت ہے، یعنی دیکھیں شہزادی نے بتایا کہ ہمیں اسیر نہ سمجھنا ہے نا، ابھی بھی جو ہے ہمارے اندر اختیار ہے، طاقت ہے، کہا کوئی حاجت ہے، بس آخری فکر حاجت ہے، کہا کہ ہاں ایک حاجت ہے، کہا کیا، کہا دعا کر دیجئے جس طریقے سے یہ بچی یتیم اور اسیر ہوئی ہے ہمارے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ شہزادی نے دعا کی، بچوں نے آمین کہی، پھر کہا کوئی اور دعا حاجت، کہاں ایک حاجت اور ہے، کہا کیا، کہا دعا کر دیجئے مدینے جانا نصیب ہو۔ زینب نے سوال کیا کہ بتاؤ مدینے جا کر کیا کرو گی، کہا مدینے جا کر ہم اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے۔ تو شہزادی نے کہا کہ اگر تم زینب کو ابھی یہیں دیکھو گی پہچان لو گی؟ اس نے کہا بی بی کیسی بات کر رہی ہیں، کیسی بات کر رہی ہیں کہ یہاں شہزادی زینب اس عالم میں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے آہستہ سے کہا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں ہے، دیکھیے زینب ہے۔ اب جو ام حبیبہ نے دیکھا تڑپ گئی، سوال کیا شہزادی عباس کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ شہزادی نے کہا میرا عباس مارا گیا، حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے، وسيعلم الذين ظلموا من قلبهم پروردگار علیہ وآلہ معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین غائبین کی دلی حاجات کو قبول فرما، کریم جو بیمار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ علیہ عنایت فرما، کریم حضرت کے زور میں تعجیل فرما، میں ان کے امان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر سید اختر علی ابن ظفر علی، سید انور حسین ابن سراج الدین رئیس بانو بنت رضا حسین، سید سراج الدین ابن امین الدین، تمام مومنین، جنو بی بی بنت سید حسن ہے نا، اور تہذیب الحسن اور بندے حسن، اور اپنے اپنے مرحومین، تمام مومنین و مومنات مرحومین کے روح کو سال فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ اللہم صل علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بالملائکۃ انی السلام وقید وقی اللہ ونا ولا یعلم اللہ آخر العهد انی لزیارتکم السلام علی الحسن وعلی علی بن حسن وعلی اولاد حسن وعلی اصحاب الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا من الضعف والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم المدفون بارض الدود، السلام علیکم یا شیخ الزوار فی معیہ سلطان بالعزم علی عبد المنصف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قائد الوران، السلام علیکم یا امام الانسجان، السلام علیکم یا ذورک مخرج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔